وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر رسول گرامی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. کل کی محفل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سیدنا صدیق اکبر کو لے کر نکلے، پھر غار ثور میں رسول اللہ نے قیام فرمایا، پھر وہاں سے نکلے تو راستے میں ہجرت کی رات ایک خاتون کے خیمے پر ہمارے اور آپ کے نبی کا گزر ہوا. اس حکایت کو اور اس روایت کو ذرا توجہ سے سنیے گا. ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کہاں ہوا؟ ایک خاتون کے خیمے پر ہوا، جس خاتون کو پوری دنیا حضرت ام معبد کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. تو جب اس خاتون کے گھر پر، خیمے پر، جھوپڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور سیدنا صدیق اکبر پہنچے تو جناب صدیق اکبر نے ام معبد سے کہا اگر کھانے کی کوئی چیز ہو تو دے دو، ہم اسے خرید لیں گے. اس خاتون نے کہا، حالانکہ وہ خاتون مسافروں کی خدمت پر معمور تھی اور مسافروں کی خدمت میں بڑی مشہور تھی. جو بھی مسافر ہوتا ان کو پانی پلاتی، کھانا کھلاتی، دودھ پلاتی بکریوں کا. لیکن اس دن اتفاق سے ان کے گھر میں کوئی چیز کھانے کی نہ تھی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ام معبد نے کہا 10 سالی کی وجہ سے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ام معبد کے خیمے میں موجود ایک کمزور بکری پر پڑی جو کونے میں کھڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تیری اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ ہم نکال لیں. ام معبد نے کہا وہ بکری اتنی کمزور ہے، اتنی ضعیف ہے، اتنی ناتواں ہے کہ اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی، چرنے نہیں جا سکتی اور اس کا دودھ کا تھن پورا خشک ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے، ایک قطرہ دودھ بھی اس میں نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یہ کھڑی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر تیری اجازت ہو تو میں دودھ نکال دوں. ہے کمزور، تھن سوکھ چکا ہے بیمار، ضعیف، لیکن اگر تیری اجازت ہو، چونکہ بکری تیری ہے، اجازت ہو تو میں دودھ نکال دوں. تو حضرت ام معبد نے کہا بڑے شوق سے، میں کہہ رہی ہوں دودھ نہیں ہے پھر بھی آپ نکالنا چاہتے تو شوق سے نکال لیجئے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور بکری کی پشت پر میرے آقا نے ہاتھ رکھا اور پھر برکت کی دعا کی. کہا اللہم بارک لہا فی شاتھہا، اے اللہ ام معبد کی اس کمزور بکری میں برکتیں پیدا فرما. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو تھن پر رکھا. دعا کرنے کی دیر تھی، دعا کرنے کی برکت تھی اور تھن پر ہاتھ رکھنے کی برکت تھی کہ تھن جو ہے نا وہ دودھ سے لبالب بھر گیا. اور رسول ایسے ہیں کہ کٹورے میں ہاتھ رکھ دے تو ان کے انگلیوں سے چشمہ جاری ہوتا ہے. وہ رسول ایسے ہیں کہ بکری کے تھن پر ہاتھ رکھ دے تو تھن اگرچہ خشک ہو تو دودھ سے لبالب بھر جاتا ہے. پھر اس کے بعد سرکار نے دودھ دھونا شروع کیا، برتن بھر گیا. سرکار نے ام معبد سے کہا تم پی لو. ام معبد نے کہا نہیں آپ پہلے پی لیں. کہا نہیں تم پہلے پی لو. سرکار نے ام معبد کو دودھ پلایا، پورے گھر والوں کو دودھ پلایا اور جناب صدیق اکبر کو دودھ پلایا. خود بھی سرکار نے دودھ نوش فرمایا. آپ اندازہ فرمائیں ایک بکری کے تھن میں دودھ کتنا ہوتا ہے، ایک بکری دودھ کتنا دیتی ہے. لیکن یہ رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی، ان کے نورانی اور عرفانی ہاتھوں کی برکت تھی کہ ایک کمزور بکری کے دودھ کے تھن سے اتنا دودھ نکلتا ہے کہ سارے گھر والوں کو کافی وافی ہو جاتا ہے، سارے لوگ کے لیے. اللہ کے رسول نے گھر کے سارے برتن منگوائے، سارے برتن بھر گئے. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی وہاں سے نکلنا چاہا اور نکل گئے. لیکن ام معبد سے خطا ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی.
کہ اس جلد بازی میں ام معبد نے سرکار سے سرکار کا نام نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. وہ تو صرف سرکار کا آنا جانا دیکھ رہی تھی, وہ تو سرکار کی برکتیں دیکھ رہی تھی, سرکار کا چہرہ دیکھ رہی تھی. ام معبد کے گھر سے, خیمے سے حضور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے روانہ ہوئے, آگے چلے. شام کو ام معبد کا خاوند یعنی شوہر وہ بکریاں چرا کر گھر آیا, تو دیکھا کہ گھر معطر بھی ہے, منور بھی ہے, گھر کی رونق دوبارہ ہو گئی, خوشبو آ رہی ہے. پوچھا ام معبد کیا بات ہے, آج ہمارے گھر کی رونق بتا رہی کہ یہاں کوئی اللہ والا آیا تھا, گھر کی یہ رونق بتا رہی ہے, خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی برگزیدہ بندہ آیا تھا. ہاں کوئی آنے والا آیا تھا, بڑا حسین اور بڑا جمیل تھا, بڑا خوبصورت تھا. تو ام معبد کے شوہر نے کہا ذرا نام کیا, اس کا نام تو بتا نا. ام معبد نے چونکہ نام نہیں پوچھا تھا تو خود سے اپنی طرف سے نام رکھ لیا. کہا اس کے آنے سے برکت آئی تھی, اس کے آنے سے گھر میں رونق آئی تھی, اس کے آنے سے اللہ اکبر گھر کی رونق دوبارہ ہو گئی. اور اس نے برکت کی دعا کی, اور دعا میں برکت کے الفاظ تھے. اس نے کہا تھا اللہم بارک لہا فی شاتھا, اے اللہ ام معبد کی بکری میں برکت پیدا فرما. تو اپنی طرف سے نام رکھ دیا, کہا مبارک ہمارے گھر آیا. سبحان اللہ. مبارک مینس برکت والا ہمارے گھر آیا تھا, مبارک میرے گھر آیا تھا. اللہ اللہ. تو ام معبد کے شوہر نے سوچا شاید نام ہی مبارک ہوگا. پھر پوچھا بتاؤ ام معبد وہ مبارک دکھتا کیسا تھا, اس کے ہونٹ کیسے تھے, اس کی ناک کیسی تھی, اس کی پیشانی کیسی تھی, اس کی آنکھیں کیسی تھی, اس کی زلفیں کیسی تھی, وہ دکھتا کیسا تھا. اللہ اللہ. آج سے 1450 سال پہلے ام معبد نے میرے نبی کے حسن کی جو تصویر کشی کی ہے اور حقیقت کو بیان کیا ہے. آج بھی بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فصحاء, بڑے بڑے علماء ان کے ان کلمات کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ فخر محسوس کرنے لگتے ہیں. ذرا سنیے نا کیا کہا تھا ام معبد نے, سنو. رأیت رجلا ظاہر الوضاحة ملیح الوجہ قصیم وسیم وفی صوته سحج وفی عنقه سطح وفی عینیه دعج وفی اسفاره قطف اذا سمت فعليه الوقار واذا تکلم سما وعلاه البهاء اضحى الناس اکبر من بعید واحسن من قریب. اللہ اکبر. کیا زبردست تصویر کسی کی ہے. ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا, میرے سردار میرے شوہر میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے ظاہر الوضاحتی, جو بڑا حسین تھا, بڑا خوبصورت تھا اور جو بڑا خوبرو تھا, حسین و جمیل تھا. پھر کہتی ہے ملیح الوجہ, جس کے حسن میں ملاحت تھی, جس کے حسن میں ملاحت تھی. قصیم وسیم, میں نے جس شخص کو دیکھا نا وہ قصیم بھی ہے اور وسیم بھی ہے. پہلے سبحان اللہ بولیے پھر مطلب سمجھاتا ہوں, جو کہ مطلب سمجھنے کے بعد آپ لاش ہوگی تو سبحان اللہ بولیں گے. میں ذرا زور سے بولیے نا. کیا کہتی ہے, ارے میں نے جس کو دیکھا ہے نا وہ قصیم بھی ہے وسیم بھی ہے. قصیم کس کو کہتے ہیں, قصیم کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے. دیکھیے قصیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو امتیازی انفرادی خصوصیت اور خوبصورتی رکھتا ہو, یعنی جس کے جسم کا ہر عضو خوبصورت ہو. ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص کی آنکھ خوبصورت ہے, اس کا مطلب ہے آنکھ خوبصورت ہے, ہونٹ خوبصورت نہیں ہے, کان خوبصورت نہیں ہے, بال خوبصورت نہیں ہے, اس کی پیشانی اچھی ہے لیکن چہرہ اچھا نہیں لگتا, ہاتھ خوبصورت نہیں ہے. لیکن قصیم اس کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو خوبصورت ہو اور اتنا خوبصورت ہو کہ اس کی خوبصورتی کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوبصورتی نہ کر سکے. یعنی ام معبد کے لیے اے میرے سردار میں نے جس کو دیکھا ہے نا اس کے ہونٹ اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کے پھر کسی کے ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہے. میرا امام کہتا ہے نا پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. وہ کہتی ہے اس کی پیشانی اتنی خوبصورت ہے کہ پھر دنیا کی کوئی پیشانی اس پیشانی کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اتنا خوبصورت ہے. کہتی ہے وہ قصیم بھی ہے اور وسیم بھی ہے. وسیم کس کو کہتے ہیں, وسیم اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا حسین ہو, اتنا خوبصورت ہو, اتنا پیارا ہو اور اتنا حسین جو جمیل اور خوبصورت ہو کہ
اسے ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھنے کو جی کرے، بار بار دیکھنے کو دل کرے۔ دنیا کا کتنا بھی خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی حسین انسان کیوں نہ ہو، اسے آپ ایک مرتبہ دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھیں، 1 ہفتہ دیکھیں، 2 ہفتہ دیکھیں، 1 مہینہ دیکھیں، 2 مہینہ دیکھیں، رفتہ رفتہ دل اکتانے لگتا ہے یار بس ختم، اب کوئی نئی چیز۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں کہ جو اتنا خوبصورت ہو، اتنا حسین ہو، جسے جتنی بار دیکھو وہ دل کہے کہ اور دیکھو۔ تو کہتا میں نے جس کو دیکھا نا وہ وسیم تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھو گے پھر تھکن تمہاری ختم نہیں ہوگی، دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ کہ وہ وسیم بھی تھا اور قسیم بھی تھا، اور اس کی آواز بہت پیاری تھی، اس کی آواز میں گونج تھی، اس کی آواز میں روب تھا، اور اس کی آنکھیں بڑی سرمئی تھی، اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا کہ کسی نے سرما لگا دیا ہے۔ وہ بڑے حسین اور بڑے جمیل اور بڑے خوبصورت تھے۔ وہ کہتی ہے وہ مرد ایسا تھا، وہ نوجوان ایسا تھا، کیا کہتی ہے، اجمل من بعید واحسن من قریب، احسن من قریب۔ میں نے جس کو دیکھا نا، جو مبارک ہمارے گھر آیا تھا، وہ اتنا خوبصورت ہے، دور سے دیکھو تو بھی اچھا لگتا ہے، قریب سے دیکھو تو اور اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں دور سے، قریب دیکھو تو پھر وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے پہچان میں سے ہیں، وہ بڑے اچھے نعت خواہ ہیں، بہت اچھے نعت خواہ ہیں، بہت اچھے نعت خواہ ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا رنگ ان کا کالا ہے، تو ان کی نعت اور دور سے دیکھ کر کے ان کو ان کے سسر نے پسند کر دیا، قریب دیکھنے کے بعد کہا یار بہت کالے ہیں۔ وہ مزہ نہیں ہے جو دور سے دکھتے ہیں، ہے نا؟ تو کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب سے اچھے نہیں لگتے، مگر میرا رسول وہ ہے، محمد کہتی ہے وہ نوجوان اتنا حسین تھا کہ دور سے دیکھو تو بھی اچھا لگتا ہے، اور قریب سے دیکھو تو اور اچھا لگتا ہے، اور اچھا۔ اور میرے نبی وہ ہے کہ ان کو لوگوں نے دور سے بھی دیکھا، قریب سے دیکھا، قریب سے جس نے دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور کون دیکھا قریب سے؟ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے قریب سے دیکھا تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات میں کوئی بھی چیز رسول اللہ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا، یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا، میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، کسی انسان کو نہیں دیکھا، بلکہ کہا کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، رسول سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کسی نے کہا جس نے قریب سے دیکھا تھا، ابو ہریرہ نے قریب سے دیکھا تھا نا، اور جس نے 1400 سال کے بعد دیکھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو کہا وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کیا کہا، یعنی پیر مہاراجہ شاہ نے کیا کہا، جنہوں نے دور سے دیکھا، مک چند بدر شاشانی یہ مد چم کے لاکھ نورانی یہ کالی زلف دے اک مستانی یہ مخمور اکین مد بھریا۔ اب بھی نہیں بولیں گے آپ؟ مجھے بولنا پڑ رہا ہے، آپ کو بلوانے کے لیے، ہے نا؟ جس نے نزدیک سے دیکھا نا، قریب سے جس نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ حسان بن ثابت نے دیکھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت کہتے یا رسول اللہ، آپ جیسا خوبصورت میری نگاہوں نے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بات کو درکنار، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل خوبصورت پوری کائنات میں کسی ماں نے کسی بچوں کو پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ جس نے قریب سے دیکھا، اور جس نے 1400 سال بعد دیکھا اس نے کہا کیا؟ لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سریسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی عطش و سخا کا عتم اے گیس ہوئے پاک ہے امر کرم برسن ہارے نمجھم نمجھم دو بود ادھر بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریب سے جس نے دیکھا کہا آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اور جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ سبحان اللہ۔ محمد کیا کہتی ہے کہ میں نے جس نوجوان کو دیکھا نا وہ ایسا حسین ہے، ایسا جمیل ہے، ایسا خوبصورت ہے، دور سے دیکھو تو بھی اچھا، قریب سے دیکھو اور اچھا۔ محمد شوہر کے سامنے بہت تعریف کی۔ آپ جانتے ہو شوہر کیا کہتا ہے؟ ابو محمد محمد مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، محمد گھر آ کے چلا گیا اور میں ملاقات نہیں کر سکا، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا مبارک شخص ہمارے گھر آیا تو میری ملاقات نہیں ہوئی،
اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ آج کے بعد کبھی بکریاں چرانے دور نہیں جاؤں گا، گھر کے قریب ہی بکریاں چراؤں گا. سبحان اللہ. اب کی بار مبارک ہمارے گھر آئے گا تو مجھے بتا دینا تاکہ میں اس سے ملاقات کروں. سبحان اللہ. پھر مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ معبد اپنے بیٹے کو لے کر کے قریبی گاؤں میں بازار کو گئے کچھ خریدنے کے لیے. وہاں کچھ نہیں ملا تو مدینہ المنورہ کے بازار میں گئی اور ایک بازار میں خرید و فروخت کر رہی تھی. معبد کچھ خرید رہی تھی اور اس کا بیٹا بھی سامنے تھا. اور جب وہ دکان میں کھڑے تھے، ایک دوسری دکان میں حضرت ابوبکر صدیق تھے. سبحان اللہ. حضرت صدیق کھڑے تھے. بیٹے کی نظر صدیق اکبر پر پڑی اور پکار کر کے کہا، او امی جان، وہ مبارک کے ساتھ جو ہمارے گھر آیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مبارک کے ساتھ جو شخص ہمارے گھر آیا تھا وہ وہاں کھڑا ہے. معبد نے دیکھا تو خریدنا چھوڑ دیا، دوڑے حضرت صدیق کے پاس گئی. ذرا بتا ہمارا مبارک کہاں ہے، ہمارا مبارک کیسا ہے؟ حضرت ابو صدیق کو ہی نہیں معلوم تھا کہ مبارک اس نے اپنا نام اپنی طرف سے رکھا تھا. معبد نے کون مبارک؟ معبد نے کہا ارے وہی مبارک نا جو گھر میں آیا تھا تو برکتیں بڑھ گئی. سبحان اللہ. بڑھ گئی تھی. پورا بکری والا واقعہ سنا دیا. اچھا وہ مبارک، اس سے ملنا چاہتی ہوں، ہاں چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. جناب صدیق اکبر معبد کو ان کے بیٹے کو لے کر آقا کی بارگاہ میں گئے. معبد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. پھر گھر آئے. گھر آنے کے بعد اللہ اللہ گھر کی رونق پھر بڑھ گئی ہے نا، اس لیے کہ مبارک تھا ایسا کہ وہ آئے تب بھی برکت ہے اور اس سے مل کر آئے تو بھی برکت. سبحان اللہ. پھر شام کو معبد کا خامد آیا سورا، کہا مبارک آج پھر آیا تھا. گھر کی رونق بتا رہی ہے، خوشبو بتا رہی کہ مبارک پھر آیا. سبحان اللہ. معبد نے کہا نہیں مبارک آیا نہیں تھا، ہم مبارک سے مل کر کے آ رہے ہیں. سبحان. اس لیے کہ مبارک ایسا ہے وہ آئے تو بھی خوشبو، اس سے مل کر کے آؤ تو بھی خوشبو پھیلتی ہے، تو بھی خوشبو پھیلتی ہے نا. ہاں مبارک آئے نہیں، آپ مل کر کے آئے. کہاں رہتا ہے وہ رہتا کیا ہے؟ وہ مجھے میں بھی جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مبارک معبد نے کہا کہ مبارک مدینہ المنورہ میں رہتا ہے. ابو معبد بھی جاتے ہیں اور جا کر کے کلمہ پڑھ کر کے لوٹ کر کے آتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب وہ لوٹ کر کے آ رہے تھے ان کا تہوار، ان کا انداز بتا رہا تھا. جب کلمہ پڑھ کر رسول کی بارگاہ سے آ رہے تھے نا تو وہ ان کا وہ انداز، جو خوشی تھی نا مبارک کو دیکھنے کی، حضور کو دیکھنے کی جو خوشی تھی نا، ان کا انداز بتانا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہ ہوتے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہ ہوتے. ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے. سبحان اللہ. مبارک ہے. یہ میرا آقا کا حسن ہے، یہ میرا آقا کا حسن ہے. واللہ اللہ کی قسم میرے آقا جیسا حسین پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. لیکن ہماری گرما نصیبی یہ ہے، کم نصیبی یہ ہے، اتنے حسین و جمیل آقا کو چھوڑ کر ہم دنیا کی ان حسیناؤں کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے ان ہیرو اور ہیروئن کے پیچھے پڑ گئے. ہماری قوم کے نوجوان شاید ان کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں ان کی جیسی کٹنگ، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسا چہرہ، ان کے جیسا کھانا، ان کے جیسا پینا، ان کے جیسا چلنا، ان کے جیسا کام کرنا. شاید ہماری قوم کے نوجوان اس لیے کرتے ہیں کہ میری قوم کے نوجوان کی نگاہوں کے سامنے میرے رسول کا حسن نہیں ہے، میرے رسول کا جمال نہیں ہے، اس نے میرے رسول کے حسن کو پڑھا نہیں ہے یا تو سنا نہیں ہے. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر کوئی سچائی کے ساتھ حسن مصطفیٰ کو سن لے یا حسن مصطفیٰ کو پڑھ لے تو کسی اور کا عاشق نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ کا عاشق ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کا عاشق، اس لیے کہ حضور کو حسن اللہ نے دیا ہی ایسا ہے، اللہ نے ایسا حسن دیا ہے. کیا ان کا حسن تھا، کیا ان کا حسن تھا، کیا وہ حسین و جمیل تھے، کتنے خوبصورت تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل تھے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضور میں تشریف فرما ہے اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے. میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی آسمان میں 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے ارے آسمان کے چاند کو مدینے کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کہاں کا انصاف ہے. آسمان کے چاند میں تو داغ ہے، مدینے کا چاند تو بالکل صاف. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے،
یہ میرا ان کی سیرت پڑھیے نا، ان کا حسن پڑھیے نا، ان کا جمال پڑھیے نا، تو پھر مزاحیہ آئے گا. ان کے پیچھے ہم جائیں گے، ان کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، ان کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. آج ہمارے نوجوانوں کی بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، وہ دیکھتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے، فیس بک پہ جاتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، حسیناؤں کو دیکھتا ہے، ہیرو اور ہیروئن کو دیکھتا ہے اور گیمز کھیلتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہیں کو اپنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کو بند کر کے کسی عالم کی زبانی وہ حضور کی سیرت کو سن لے نا، حضور کے علم غیب کو سن لے، حضور کے اختیارات کو سن لے، حضور کی افضلیت کو سن لے، حضور کے تصرفات کو سن لے، حضور کی عظمت کو سن لے، حضور کے حسن کو سن لے، وہ ساروں کو چھوڑے گا. وہ بات کرے گا تو صرف مصطفیٰ کی بات کرے گا، وہ بات کرے گا تو صرف حضور کی بات کرے گا. اور ساری محبتیں تمہیں دھوکہ دے گی. حضور کی محبت وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے اور میدان محشر میں بھی کام آئے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.